السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا سبق سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور یہ وہ واحد صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اس سے پہلے آیتیں نازل ہوا کرتی تھی سورۃ علق کے بارے میں اور باقی صورتوں کے بارے میں، لیکن یہ وہ واحد صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ربی یعنی کہ جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ تمام جہانوں سے مراد کہ یہ جہاں اگلا جہاں، یعنی کہ اس سے ہمیں پہلی آیت سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ خالی یہ جہاں نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے اور پھر اگلا جہاں بھی شروع ہوگا۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے دو نام ہیں، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کے بدلے کا، یعنی کہ آخرت کے دن کے بدلے کا۔ اللہ کو ہی اختیار ہوگا، اس جہاں کو جب مکمل ہو جائے گا، جب انسانوں کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، اگلے جہاں میں داخل کیا جائے گا، تو ان کے جو اعمال ہوں گے جو ہم لوگ لے کے جائیں گے، اچھے اعمال برے اعمال، اس کا جو فیصلے کا دن ہوگا دوسرے جہاں میں، جو پہلا دن فیصلے کا ہوگا، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ اس دن کا جو بھی فیصلہ ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت کرنا حرام ہے، شرک ہے، اور اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ یہ واضح ہے میرے بھائیوں۔ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو آخرت کے دن کا یعنی کہ فیصلے کے دن کا مالک ہے اور جس کو اختیار ہوگا، یہ عہد ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی الا، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہے کوئی جو اللہ کے سوا مدد کر سکے؟ ہے کوئی جو اللہ کے سوا روز جزا کا مالک ہو؟ ہے کوئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہو؟ کوئی نہیں، صرف اللہ واحد۔ اگر ہم کسی اور کی عبادت میں جاتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور کی مدد چاہتے ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے لیے، سوچنے کی بات ہے۔ اب انسان کی عقل میں آ جائے کہ فرشتے، بارش کی ڈیوٹی فرشتوں کے پاس ہے، اور جس کی ایمان کی کمزوری ہوگی وہ کسی دن جا کے پریشان ہو کر، یعنی کہ گرمی بہت ہوگی، سختی بہت ہو، عذاب ہو، تو وہ جا کے جی فرشتوں سے دعا مانگنے کھڑا ہو جائے کہ فرشتوں بارش کر دو۔ عقل کی بات ہے۔ فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں صرف اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں ہم، کیونکہ فیصلے کا دن جو ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے سیدھے کی۔ یہ بھی دعا ہے ایک، آگے ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ دعا بھی سمجھ آ جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا انعام کیا تو نے جن پر، یعنی کہ جو دعا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے، راستہ ان کا انعام کیا تو نے جن پر، یہ کن کا راستہ ہے؟ جب آپ قرآن مجید آگے پڑھیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ کن کا راستہ ہے۔ انبیاء کا، شہداء کا،
اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، جن کی بشارتیں دی گئی ہیں، جن کو بتایا گیا کہ وہ جنتی ہیں، ان کا راستہ جن پر انعام کیا ہے۔ یہ ہماری دعا ہے، ہم فریاد کرتے ہیں اللہ سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جو غضب کیا گیا جن پر، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے ہدایت پا لی، کچھ ٹائم بعد حسد کرنے لگے، غرور میں آ گئے، آیتوں کو جھٹلانے لگ گئے، ہدایت سے ہٹ گئے، عذاب میں آئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پا کر اس کے بعد ہدایت کو بھول کر گمراہی میں چلے گئے، یعنی کہ دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی شوقوں میں، دنیا کے میلوں میں لگ گئے، ہدایت پا کر بھی چھوڑ گئے سب کچھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سخت عذاب اٹھانے والے ہیں، سخت قسم کا عذاب۔ تمام جہانوں کا مالک ہے اللہ۔ یہ جہاں ختم ہوگا تو ضرور آخرت کا دن ہوگا نا، وہ اس جہاں کا جو ہمارا جہاں ہے، آخرت کا دن ہوگا وہ، اور اس دن ہمارا حساب ہوگا۔ اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کوئی ہستی آ کر بچا لے گی وہاں پر۔ صاف صاف لکھا ہوا ہے، صاف صاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ان کی اولاد میں سے ہو۔ قانون رکھا نا، یہ تو نہیں فرمایا نا کہ میرے یہ عزیز ہوں گے تو وہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا جائیں گے۔ قانون رکھا، عدل رکھا، انصاف رکھا۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں نہ ہم ایمان لائیں، نہ عمل نیک کریں، حسد پہ حسد کریں، برائیوں پہ برائیاں کریں، اور دل میں کہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہمیں فلاں ہستی بچا لیں گے، ہمیں یہ ہستی بچا لیں گی، ہمیں یہ ہستی بچا لیں گی، ہمیں یہ ہستی بچا لیں گی۔ معافی مانگے اللہ سے، بے شک اللہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شرک سے بچیں، شرک کے شر سے بچیں۔ قرآن مجید میں غور کریں، فکر کریں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اس کو دل میں بسائیں، سیکھیں، سمجھیں اور آگے پڑھیں۔ جب آپ قرآن مجید وہ واحد بیس ہے جو ہماری آخرت کی کنجی ہے، جو ہماری جنت کی کنجی ہے، اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور ہمیں صحیح راستہ نہیں ملتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار فرقے میں پڑ گئے، اس میں پڑ گئے، فرقہ واریت ہے، وہ فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، دنیا میں پڑ گئے، شیطان کی پھیلائی ہوئی چیزوں میں پڑ گئے، تو اللہ سے معافی مانگیں اور قرآن میں غور کریں، فکر کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔